کہ ہم نے جانے کتنے رمضان گزار لیے اب تک. کسی کی زندگی میں 50 رمضان آ گئے، کسی نے 60 رمضان دیکھ لیے، کسی نے 30 رمضان دیکھ لیے، کسی نے 10 رمضان دیکھ لیے، کسی نے 1 رمضان دیکھ لیا الحمدللہ بالغ ہونے کے بعد. لیکن آپ دیکھیں رمضان آنے کے بعد، رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد، کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنے کے بعد، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد ہمارے اندر تبدیلی کتنی آئی ہے، بدلاؤ کتنا آیا ہے ہمارے اندر. کل بھی ہم لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، چغل خوری کیا کرتے تھے، ادھر سے ادھر آگ لگایا کرتے تھے، لوگوں کی عزت کی ٹوپیاں اچھالا کرتے تھے، اور آج بھی اگر ہم یہی کام کر رہے ہیں تو بتائیے رمضان پانے کے بعد ہمارے اندر فرق کیا ہوا. پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد، کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنے کے بعد، نماز پنج گانا باجماعت پڑھنے کے بعد پھر ہمارے اندر تبدیلی کیا آئی ہے. اور اگر تبدیلی نہیں آئی ہے تو پھر اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے کہ اس رمضان سے مجھے فائدہ کیا ہوا ہے. جو رمضان آیا تھا میرے گناہوں کو دھونے کے لیے، میرے دل کی صفائی کرنے کے لیے، میری فکر کی صفائی کرنے کے لیے، میری نگاہوں کی صفائی کرنے کے لیے، تو اس مقدس مہینے سے مجھے فائدہ کیا ملا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ملا. اس لیے کہ جہاں تھے وہیں ہے، جہاں کھڑے ہیں وہیں پر ہے. وہی کام جو پچھلے سال ہم نے کیا تھا اب واپس رمضان گزرنے کے بعد، عید گزرنے کے بعد وہی کرنا ہے. 11 مہینے ہم نے نماز نہیں پڑھی تو پھر یہ آنے والے 11 مہینے ہمیں پھر بھی نہیں پڑھنا ہے. آپ دیکھیں رات کے اندر سعودی کے اندر چاند ہوا تو وہ لوگ زیادہ خوش تھے جنہوں نے رمضان کے روزے ہی نہیں رکھے. جب آپ نے 29-28 روزے ہی نہیں رکھے تو اگر ایک روزہ اور زیادہ ہو جاتا تو آپ کا کیا چلا جاتا؟ آپ کے اوپر تو رمضان کا کوئی فرق ہی نہیں پڑا، مگر وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ چلو سعودی کے اندر تو چاند ہو ہی گیا، اب اپنے یہاں پر بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے رمضان جیسا آیا چلا جائے گا، اپنی ذات کے اوپر کیا فرق پڑے گا، کیا اثر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر یہ قرآن اور یہ رمضان ہمارے دل کی صفائی کے لیے